ایک کہانی میری نظر سے گزری تو میں نے کہا آپ کو بھی میں سناؤں. بڑی ایک دکھ بھری کہانی تھی ایک لڑکی کی، جو میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا میں آپ کو بھی ضرور بتاتی ہوں. اس بچی نے اپنی کہانی لکھی کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے. مجھے والدین نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہوا تھا. جب میری شادی کا ٹائم آیا تو میرے والدین ایک حادثے میں مر گئے اور میں گھر میں چھوٹی تھی، بھائی بڑے تھے. ایسے ہی حالات چلتے رہے کہ میرے بھائیوں کو ایک دن یہ ہوا کہ ہم بہن کی شادی کر دیں، بس اس کو گھر سے نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جائیداد میں کوئی حصہ لے لے یا کوئی چیز لے لے. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، شادی کر کے کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ صحیح کماتا کھاتا نہیں تھا، نہ دیکھ بھال کی نہ کچھ کیا، بس مجھے نکاح پڑھا کے اس کے ساتھ رخصت کر دیا. بہت لوگوں نے اعتراض کیا، سب کچھ کیا کہ بھئی ایسے شخص سے کیوں اس کی شادی کر رہے ہو، تمہاری بہن کتنی خوبصورت ہے، پیاری ہے. لیکن میرے بھائیوں کے سر تو بس پتہ نہیں کیا چڑھا ہوا تھا. انہوں نے تو شادی کرنی تھی، اٹھا کے میری شادی کر دی. میں شادی ہو کے اس گھر میں آ گئی. میں گھر میں آئی، میرا شوہر مجھے گردانتا نہیں تھا، بالکل ایک برے انسان کی طرح وہ مجھے ٹریٹ کرتا تھا. ہر وقت ہر بات پہ غصہ، مار پٹائی. اور میں اپنے گھروں میں ناز اور بڑے نخروں سے پلی ہوئی تھی، لیکن شوہر کے گھر میں آ کے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، یہ سب میں نے خاموشی سے کیا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا میرے پیچھے کوئی میرا وارث ایسا نہیں ہے جو میری صحیح خیال کر سکے. میں شوہر کی فرما برداری کرتی رہی اور وقت گزرتا رہا. انہی حالات میں میری یہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر کے تانے تشنے شروع ہو گئے کہ بیٹی پیدا کی ہے اور کسی قابل نہیں ہو، یوں ہو. گھر آتا شام کو نشے میں دھت اور مجھے بہت مارتا پیٹتا اور پھر کہتا یہ کرو، کھانا دو، یہ کرو. ایسے الٹے سیدھے کام مجھ سے کرواتا. میں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی اور کرتی رہی. اسی طرح وقت گزرتا رہا کہ ایک دن بہت زیادہ نشے میں دھت گھر میں آیا. اتنی بدبو اس کے پاس سے آ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ آج کیا بہت پی کے آئے ہو. اس نے مجھے اتنا مارا اور اسی غصے میں مجھے طلاقیں دیں. 3 طلاق دے کے گھر سے دھکا دے کے نکال دیا کہ نکلو باہر یہاں سے. اب آدھی رات کو میں کہاں جاتی. میں دکھی کی ماری میں نے اپنی بچی اٹھائی، اپنا سامان تھوڑا لیا اور میں گھر سے چلی گئی. اور میں اپنے بھائیوں کے یہاں چلی گئی. بھائی کے یہاں پہنچی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی. کسی نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا. میں دروازے کے باہر اپنی بچی لے کے بیٹھی رہی. صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو گھر کے نوکر باہر نکلے تو میں نے انہیں دیکھا تو وہ دیکھ کے مجھے رونے لگے، کہنے لگے باجی آپ، اور بڑا پیار محبت سے پیش آئے، اندر لے گئے. میں نے کہا بھائیوں کو تو اطلاع کر دو. جیسے ہی بھائیوں کو پتہ چلا کہ میں آ گئی، وہ پھر سر پیٹنے لگے کہ کیا مصیبت ہے، شادی کر کے بھیجا تھا تو بیٹھ نہیں سکتی تھی، کیوں تم نے شوہر سے لڑائی کی، کیوں تم نے یہ کیا. بہت لان تان پڑی، مجھے تانے سننے پڑے. اور خود بھی اس عرصے میں ان لوگوں نے شادیاں کر لی تھیں، دونوں کی بیویاں آ گئی، مجھے باتیں سنانے لگیں. ایسے حالات میں پھر انہوں نے میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. جیسے ہی انہیں کوئی رشتہ ملا، انہوں نے پھر میرا نکاح پڑھا کے مجھے رخصت کر دیا. اب میں پھر ایک نئے گھر میں آ گئی. اب ایک نئے گھر میں آئی. یہ شوہر بہت اچھا تھا، بہت محبت سے پیش آتا تھا، عزت کرتا تھا، قدر کرتا تھا، میرا خیال کرتا تھا. یہاں آ کے میں نے کچھ سکھ کا سانس لیا. اس گھر میں خوشی خوشی رہی، اپنی زندگی کو اچھے سے لے کے چلی. اور میں نے کہا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، تو نے میری آہ و زاری سن لی، تم نے میرا رونا سن لیا اللہ. اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی. سال ہو گیا تھا میری شادی کو کہ میری یہاں بچہ ہونے والا ہو گیا. اللہ نے مجھے ایک اور خوشخبری دی، میری یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی. شوہر میرے بہت نخرے اٹھاتا تھا، بے شک غریب تھا لیکن سکون تھا. میں اپنی سکھ بھری زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن میرے گھر میں فون آیا اور میں نے اٹھایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شوہر کا نام مدثر ہے. میں نے کہا جی. تو کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئے ہیں اس میں، تو آپ ہمیں پتہ گھر کا بتا دیجئے، ہم آنا چاہ رہے ہیں. یہ سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے چیخیں ماری، میں روئی، میرے پڑوسی آ گئے، یہ وہ، بہت تڑپی میں. لیکن میں کیا کرتی، میری خوشی اتنی ہی تھی. میں روتی رہی، پیٹتی رہی. اتنے میں بس کیا، میں کہاں سے کھاتی کہاں سے پیتی. میں دونوں بچے لے کے پھر اپنے بھائی کے در پہ آ گئی. پھر مجھے بھائی کی باتیں سننی پڑیں. بھائی نے مجھے سال بھر رکھا نوکرانیوں کی طرح، بھابھیوں نے کام کروایا، باتیں بناتے رہے، برا بھلا کہتے رہے.
اور کہتے رہے تم بدقسمت ہو، تم یہ ہو، جب کہ میری بھی کروڑوں کی جائیداد تھی جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے لینی نہیں آتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں چپ رہی، چپ کر کے سہتی رہی اور روتی رہی۔ میں کہتی رہی کہ اللہ تعالیٰ یا تو مجھے اپنے پاس بلا لے یا پھر میرے لیے کوئی بہتر سبب بنا دے۔ خیر پھر میرے بھائی نے پھر ایک رشتہ میرے لیے ڈھونڈ لیا۔ اس شخص کے 2 بچے تھے اور اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے میری شادی اس سے کروا دی۔ میں پھر کسی نئے گھر میں آ گئی اور پھر آ کے میں اپنی قسمت آزمانا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی قسمت آزمائی، میری بری حالت ہو گئی وہاں پر۔ بچوں کو سنبھالنا، اتنے بدتمیز بچے تھے، وہ سارا دن میرے بچوں کو مارتے پیٹتے اور شام کو اپنے باپ کو شکایتیں لگاتے۔ میری زندگی سمجھے کہ روزانہ ایک جیسے چاول چھانتے ہیں یا دال، اس طرح میری پٹائی ہوتی روزانہ۔ میں اتنی بری طرح میں نے 3 سال نکالے تڑپ تڑپ کے کہ اب کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، کوئی میری سننے والا نہیں تھا، بس میں اللہ سے کہتی تھی۔ اس کے بعد میری بد نصیبی دیکھیں کہ وہ شوہر بھی میرا کسی حادثے میں مر گیا اور بچے آ کے لے کے چلے گئے اس کے بھائی اور مجھے پھر گھر سے نکال دیا گیا۔ میں پھر اپنے بھائی کے آ گئی، مجھے اتنا دکھ ہوا، میں پھر روئی۔ میری بدقسمتی تھی، میرے نصیب خراب تھے شاید کہ میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میں آ کے پھر بھائیوں کے در پہ پڑ گئی۔ بھائیوں کو میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، نہ بچے برداشت ہو رہے تھے۔ انہوں نے میرے بچوں کو یتیم خانے میں کروا دیا اور مجھے کسی ٹرسٹ میں بھیج دیا کہ یہاں جا کے کام کرو، لوگوں کی خدمت کرو۔ مجھے پتہ تھا میرے بچے یہاں پر ہیں۔ میں اپنے دونوں بچوں کو وہاں پہ جمع کرا کے آئی، ماں بن کے بھائی کے ساتھ گئی اور کہا کہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ بچے جمع کرائے اور خود میں دوسری جگہ پہ جا کے محنت کرتی اور جو 4 پیسے ملتے وہ ان بچوں کو دیکھنے جاتی اور کرتی۔ میرے دکھ کے دن ایسے ہی کٹتے رہے اور پھر ایک دن اللہ نے مجھے سکھ کر دیا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے۔ جیسے ہی بڑے ہو گئے میں اپنے بچوں کو ان سے مانگ کے لے آئی کہ ان کو میں نے داخل کرایا تھا، میں ہی لے کے جا رہی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں آ گئی۔ میں نے ایک گھر لیا کرائے کا اپنی محنت سے، اس میں میں نے اپنے بچوں کو رکھا اور اپنا روٹی پانی سب کچھ اسی میں خود محنت کرتی، خود کھاتی۔ میرے بچے پڑھ رہے تھے، میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، لکھا رہی تھی۔ وہ پہلے سے وہاں سے بھی پڑھ کے آئے تھے تو آگے میں نے اور پڑھائیاں کرائی۔ میرے بچے اتنے سمجھدار ہو گئے، اتنے ذہین ہو گئے کہ ان کو میں نے بھائیوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اب لڑو اور اپنی جائیداد ان سے لے لو۔ بس یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ کبھی ہمت نہیں انسان کو ہارنی چاہیے۔ میں نے بھی اپنی ہمت نہیں ہاری اور لڑ کے اپنی ساری جائیداد، اپنی ایک ایک چیز میں نے بھائیوں سے لے لی۔ وہ مجھ سے میری ولدیت تو نہیں چھین سکتے تھے، میرے ماں باپ کا ساتھ تو نہیں چھین سکتے تھے، میری گواہی میرے ان پرانے نوکروں نے دی جو بچپن میں میرے ناز اٹھاتے تھے، جو میرے نخرے اٹھاتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرے بھائیوں کے خلاف کہا۔ جتنے بھی ظلم تھے میرے بھائی کر چکے تھے، اب اللہ نے میرے آنسو پوچھ دیے تھے، میرے خوشی کے دن آ چکے تھے، میں خوشیوں سے نہال تھی۔ میرے بچوں نے سب کچھ لے لیا۔ آج میں ایک باعزت شہری ہوں، میرے بچے باعزت شہری ہیں، ان کے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے۔ میرا خاندان نامی گرامی تھا، لیکن میرے بھائیوں کی ایسی غلط خصلت کی وجہ سے میں نے اتنے دکھ کے دن دیکھے۔ میں بھی آج ان کو معاف کرتی ہوں اور درگزر کرتی ہوں وہ ساری چیزیں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے بہت شکر گزار بنتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دینا۔ میں نے بھی سب کو معاف کیا اور میرے بچوں کو ہر طرح کا سکھ چین دے اور زندگی دے اور وہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ کبھی بھی انسان ہمت نہ ہارے، بس میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے دکھ کے دنوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کے گزارا تھا کہ اللہ نے کچھ دن تو دکھ کے رکھے ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں، میرے یہی دن ہے۔ میرے بچے میرے نخرے اٹھاتے ہیں، لاڈ اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ اسی لیے میں نے کہا آج میں اپنی کہانی آپ لوگوں کو سناؤں۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ یہ ایک میں نے اس میں پڑھی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی میں شیئر کروں، آپ کو بھی سناؤں کہ واقعی اس بندی کی ہمت تھی کہ اس نے اتنا اچھا وقت اس طرح گزارا اور اپنے دکھ سے وہ مطلب خاموشی سے صبر کر کے، اور پھر اللہ نے اس کو صبر کا پھل دیا۔ بہت اچھا لگا مجھے سن کے کہ اس کی ہمت پر اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔